بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں گیریزن کالج سے اردو سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں ضیاء ثاقب بخاری۔ عزیز طلبہ، آج ہم حصہ گرامر کی طرف جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں گرامر کے 3 ٹاپکس ہیں، 3 عنوانات ہیں۔ ایک شعری اصطلاحات، ایک ادبی اصطلاحات اور اس کے ساتھ ساتھ تذکیر و تانیث کے حوالہ سے جملوں کی درستی۔ یہ آپ کا تیسرا ٹاپک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو معروضی کا سوال ہے آپ کے ہاں 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے، جس میں سے 5 نمبر کے MCQs، 5 نمبر کے معروضی آپ کی کتاب میں سے، اسباق میں سے، درسی کتاب میں سے آتے ہیں۔ 5 نمبر کی معروضی شعری اصطلاحات میں سے آتی ہے، 5 نمبر کی معروضی ادبی اصطلاحات میں سے آتی ہے، اور 5 نمبر کی معروضی تذکیر و تانیث کے حوالہ سے جملوں کی درستی۔ یہ جو آپ کا عنوان ہے، یہ جو آپ کا ٹاپک ہے، یہ جو آپ کا موضوع ہے، اس میں سے آتی ہے۔ یہ معروضی کے نمبر مفت کے نمبر ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ درسی کتاب کی طرف، اسباق کی طرف دھیان دیں تو وہ بھی آسان ہے۔ شعری اصطلاحات اور ادبی اصطلاحات بھی بالکل اسی طرح ہے، اور تذکیر و تانیث بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ گرامر، تذکیر و تانیث، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ میں نے لکھا ہے غیر حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث۔ غیر حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث۔ آپ نے مذکر مؤنث تذکیر مذکر سے ہے اور تانیث مؤنث سے ہے۔ آپ نے میٹرک میں بھی یہ ٹاپک پڑھا مذکر مؤنث کا۔ ایک ہوتی ہے حقیقی تذکیر و تانیث، جو جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہے اور جاندار اسماء کی ہوتی ہے، جیسے ماں، باپ، والد، والدہ، بھائی، بہن، چچا، چچی، دادا، دادی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے حقیقی تذکیر و تانیث یا حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث۔ اور ایک ہے غیر حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث۔ اچھا، یہ صرف اسماء کی تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بذات خود مذکر یا مؤنث ہوتا ہے۔ کیفیت اگر کوئی ہے، کیفیت کے متعلق کوئی لفظ ہے تو وہ بھی مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کوئی مشکل ٹاپک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار الفاظ ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ غیر حقیقی اسماء ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ نہ سارے آپ یاد کر سکتے ہیں، نہ سارے میں یاد کر سکتا ہوں، لیکن ہم نے وہ چیدہ جو غیر حقیقی اسماء ہیں جو آپ کے نصاب کے حوالے سے اہم ہیں، ان کو یہاں میں نے بورڈ پر میں نے لکھا ہے۔ ان کو کوشش کی ہے کہ وہ تمام اسماء جو آپ کے نصاب کے حوالے سے اور پھر آپ کے پیپر کے حوالے سے اہم ہیں، ان کا یہاں ذکر کر دیا جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ پھر تذکیر و تانیث کے حوالے سے کچھ قواعد ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ اب ان قاعدوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی میں نے کچھ یہاں لکھے ہیں، ان قاعدوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاعدے اپنی جگہ، قوانین اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ، لیکن ہم روزمرہ جو اہل زبان کا روزمرہ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح الفاظ کو بولتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم قواعد سے ہٹ کر بھی بات کرتے ہیں، یعنی روزمرہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو اہل زبان کا روزمرہ ہے، روزمرہ کی بول چال ہے، تو اس کے حوالے سے ہم تذکیر و تانیث کو طے کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھ لیں گے، تھوڑا سا سن لیں گے اور پڑھ لیں گے تو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ میں نے یہاں پیئر بنانے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف مذکر اسماء ہے، دوسری طرف مؤنث اسماء ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو اپوزٹ ہے، یعنی مذکر اور مؤنث، یہ اس طرح لکھے جائیں کہ اگر آپ مذکر یاد کریں تو اس کا تعلق جو ہے وہ مؤنث سے ہو، آپ کو آسانی سے یہ قواعد بھی یاد ہو جائیں اور یہ اسماء بھی یاد ہو جائیں۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، اور اسماء جو ہے اس کی جمع ہے، تو زیادہ نام۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا اصول جو ہے وہ کیا ہے تذکیر و تانیث کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتوں کے نام یہ مذکر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور پہلی عبادت انسان کے لیے نماز ہے، تو تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ تو خود ظاہر مذکر نام ہے اللہ، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے نام حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل اور دیگر فرشتے، یہ سب مذکر نام، مذکر اسماء ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ تمام نمازوں کے نام جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو یہ تمام نمازوں کے جو نام ہیں وہ مؤنث ہوں گے۔ تمام ستارے اور سیارے یہ سارے کے سارے مذکر ہوں گے، جیسے سورج ہے، چاند ہے، جیسے عطارد ہے، زہرہ ہے، مریخ ہے، یہ سارے مذکر ہیں سوائے زمین کے، باقی سارے ستارے سیارے مذکر، زمین مؤنث۔ قرآن مجید اخبار رسالہ، قرآن مجید یہ قرآن وہ کتاب جو مذکر استعمال ہوگی، یہ قرآن کا اسم جو ہے مذکر استعمال ہوگا، جتنے کے اخبارات ہیں سارے مذکر، رسالے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے مذکر، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ تمام کتابوں کے نام مؤنث ہیں، تمام کتابیں مؤنث ہوں گی، تمام کتابوں کے نام مؤنث استعمال ہوں گے۔ تمام بر اعظم یعنی ایشیا ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، جتنے بھی بر اعظم ہیں سارے مذکر، تمام ملک مذکر یعنی ہر ملک کا جو نام ہے وہ مذکر استعمال ہوگا۔ شہر جتنے بھی شہر ہیں وہ سارے کے سارے مذکر استعمال ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں دلی ایک ایسا شہر ہے جب دلی کا لفظ آئے گا تو یہ مؤنث ہوگا، یعنی جیسے آپ یوں سمجھیں کہ لاہور آباد ہوا اور دلی آباد ہوئی، تو یہ جب دلی کا لفظ آئے گا تو یہ مؤنث استعمال ہوگا، باقی تمام شہر مذکر۔ اور تمام زبانیں اردو، انگلش، عربی، فارسی جتنی بھی زبانیں ہیں ساری ساری مؤنث ہوگی۔ تمام دریا، سمندر، پہاڑ یہ سارے کے سارے مذکر استعمال ہوں گے ان کے اسماء، لیکن اس کے مقابلے میں سوائے دریائے گنگا اور دریائے جمنا، یہ دو دریا ایسے ہیں جو ہندوستان میں ہیں، ہندوؤں کے مقدس دریا ہیں، گنگا اور جمنا، یہ مؤنث استعمال ہوں گے۔ جیسے دریائے سندھ بہتا ہے، دریائے چناب بہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں گنگا بہتی ہے، جمنا بہتی ہے۔ تمام دھاتیں یعنی عناصر جو ہیں، تمام کے تمام جو ہیں میٹل، یہ مذکر استعمال ہوں گے۔ جواہرات مذکر استعمال ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں صرف چاندی، کلائی اور کانسی یہ تین دھاتیں ایسی ہیں جب ان کا ذکر آئے گا تو یہ مؤنث استعمال ہوں گی، باقی جتنے بھی دھاتوں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے مذکر استعمال ہوں گے۔ تمام مہینے، دن، سن، سال، یہ سن ویسے لفظ سن ہوتا ہے جس کو بس سن پڑھ دیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے مذکر استعمال ہوں گے۔ دنوں میں سارے دن، ہفتے کے تمام دن جو ہیں وہ مذکر ہیں، لیکن صرف جمعرات کا جو دن ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، یعنی جمعہ آیا، ہفتہ آیا، اتوار آیا، لیکن جمعرات آئی۔ اور اوقات کار جو ہے صبح، دوپہر اور شام یہ بھی مؤنث استعمال ہوں گے۔ تمام اسماء مکبر، مکبر کہتے ہیں بڑا، یعنی کسی چیز کو بڑا کر کے دکھانا، تو تمام اسماء مکبر جو ہے وہ مذکر استعمال ہوں گے، جیسے چمچا، پتیلا، دیگچا، میں نے چمچا رکھا، میں نے دیگچا چولہے پر رکھا، لیکن اس کے مقابلے میں تمام اسماء مصغر یعنی چھوٹا، مصغر ہے تصغیر سے چھوٹا کرنا، تو تمام اسماء مصغر جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوں گے، جیسے چمچی، میں نے چمچی اٹھائی، میں نے پتیلی جو ہے وہ چولہے پر رکھی، تو یہ مؤنث استعمال ہوں گے۔ لغت، لغت کا لفظ ڈکشنری جس کو آپ کہتے ہیں عربی میں لغت، اور یہ اس میں مذکر ہے۔ لغت کلیات، کلیات کہتے ہیں کسی شاعر کا تمام کلام ایک ہی جگہ ایک ہی کتاب میں چھاپ دیا جائے، یا کوئی شاعر اپنا تمام کلام اکٹھا کر لے ایک ہی کتاب میں، اس کو کلیات کہا جاتا ہے۔ تو کلیات کا لفظ اسم لغت شاہ نامہ اسلام یا حفیظ جالندھری کی کتاب ہے۔ اگر تو یہ انورٹڈ کاماز میں آئے کتاب کے لیے تو پھر تو یہ مؤنث ہو جائے گی، لیکن اگر انورٹڈ کاماز کے بغیر صرف شاہ نامہ اسلام ہے تو یہ میں نے شاہ نامہ اسلام پڑھا، میں نے ناصر کاظمی کا کلیات پڑھا، تو یہ مذکر استعمال ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو جنتری کا لفظ ہے جس میں تواریخ وغیرہ ہوتی ہیں یہ مؤنث استعمال ہوگا کہ میں نے جنتری خریدی۔ املا، خط، دیوان، یعنی املا کا جو لفظ ہے یہ مذکر ہے، خط مذکر ہے، دیوان، دیوان کسی شاعر کا کلام
جس کتاب میں چھپتا ہے اس کو دیوان کہا جاتا تھا، آج کل اس کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، پہلے جیسے دیوان غالب ہے یا دیوان میر ہے، تو یہ دیوان کا لفظ مذکر۔ اس کے مقابلے میں لکھائی، رائٹنگ، ظاہر دیوان لکھا جاتا ہے، تو یہ جو ہے جو لکھائی ہے یہ مؤنث ہے۔ اب کچھ ایک اصول ہے، وہ الفاظ جن کے آخر میں پن یعنی پے اور نون ہو، پے نون الف ہو، الف اور پے ہو، یا الف اور پے اور الف ہو، تو وہ الفاظ مذکر استعمال ہوں گے، جیسے بچپن، بیدار، بھولپن، جلاپا، جلاپا کہتے ہیں حسد کو، جیلیسی کو، بچپنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے مقابلے میں وہ الفاظ چھوٹی یہ سے شروع ہوں گے، یعنی جن کا لاحقہ جو ہے وہ چھوٹی یہ ہوگا، وہ الفاظ سارے کے سارے وہ مؤنث استعمال ہوں گے، جیسے آری، شہزادی، کبوتری، لڑکی وغیرہ وغیرہ۔ اب کچھ الفاظ ہیں کہ یہاں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے پیئر بننے تاکہ آپ کو آسانی ہو مذکر اور مؤنث اسماء کے یاد کرنے میں۔ زیر کا لفظ، زیر، زبر، پیش، اعراب، یہ سارے الفاظ مذکر ہیں۔ اکتفا، ادھم، لفظ، یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں۔ مزاج، موم، تیر، غار، دام، یہ سارے الفاظ مذکر ہیں۔ اب اس میں موم کا لفظ ہے، عموماً اس کو ہمارے ہاں یا ناک کا لفظ ہے، یا عموماً اس کو ناک کو مذکر مان دیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، موم کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غار کا جو لفظ ہے، غار کا لفظ بھی عموماً غلطی سے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے موم، تیر، غار، دام، یہ سارے کے سارے مذکر الفاظ ہیں۔ اب مزاج کے مقابلے میں طبیعت مؤنث ہے، موم کے مقابلے میں ناک مؤنث ہے۔ اب اس طرح یاد رکھیں گے جیسے موم کی ناک، تو یہ ناک کا لفظ ہے وہ مؤنث ہے۔ تیر کے مقابلے میں کمان مؤنث ہے، غار کے مقابلے میں کھائی مؤنث ہے، اور ڈکار، یہ جو بعض اوقات بدتجوی سے ہو جاتی ہے اور منہ سے ہوا آتی ہے، آواز کے ساتھ اس کو ڈکار کہا جاتا ہے، ڈکار کا لفظ ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ عرض، عرض دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک گزارش کے معنی میں اور ایک چوڑائی کے معنی میں، ویڈتھ جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اگر تو یہ چوڑائی کے معنی میں آئے گا تو یہ مذکر استعمال ہوگا، یعنی اس کپڑے کا عرض کیا ہے، اور اگر یہ گزارش کے معنی میں آئے گا، درخواست کے معنی میں آئے گا، تو پھر میں نے عرض کی، تو یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ جی بیٹا، اب آپ دیکھیے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دو خانے ہیں اور اس میں مذکر اسماء اور مؤنث اسماء ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اسی طرح جو ہے ہم اس کو پیئر بنا دیں مذکر اور مؤنث کا، تاکہ آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ ایک دفعہ مذکر یاد کریں تو اس کے مقابلے میں اسی طرح کا جو ہے وہ اسے ملتا جلتا مؤنث ہو، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ مطلع، مقطع، قافیہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے شعری اصطلاحات ہیں۔ مطلع، مقطع اور قافیہ یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، اور جو ردیف کا لفظ ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ادبی اصطلاحات ہیں اس میں جو استعارہ ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہ اور تلمیح یہ مؤنث ہیں۔ روز نامچہ، مکالمہ، ٹکٹ یہ مذکر ہے۔ روداد، درخواست اور رسید یہ مؤنث ہیں۔ گوند یہ مذکر ہے، یعنی میں نے کاغذ پر گوند لگایا، اور اس کے مقابلے میں گیند یہ مؤنث ہے، یعنی میری گیند گر گئی، تو یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ قمیص کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے، میں نے قمیص پہنا۔ شلوار اس کے مقابلے میں یہ مؤنث ہے۔ لہسن، لیمو، دہی یہ مذکر الفاظ ہیں۔ دہی کا مغالطہ ہو جاتا ہے، اس کو عموماً ہمارے یہاں جو ہے وہ غلط العوام ہے کہ دہی کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ مذکر ہے، یاد رکھیے گا۔ تو لہسن، لیمو، دہی یہ مذکر ہے۔ اس کے مقابلے میں پیاز، لونگ یہ مؤنث ہے، اور ایک لفظ ہے دھاک، یعنی کسی پر اپنی دھاک بٹھانا، تو میں نے اس پر اپنی دھاک بٹھا دی، روب طاری کرنا اپنا، تو یہ دھاک کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے۔ چھاگ اور صابن یہ مذکر ہے، یہ پانی میں صابن کا جھاگ بن گیا یا جھاگ جلدی بیٹھ گیا، اسی طرح میں نے صابن استعمال کیا
تو یہ مذکر ہے. اس کے مقابلے میں کھاری، کھاری کہتے ہیں وہ نمکین پانی جو قابل استعمال نہ ہو. تو کھاری اور پھٹکڑی یہ جو لفظ ہے یہ دونوں جو ہے یہ مؤنث ہیں. یہ پھٹکڑیاں بن جاتی ہیں جب کھاری پانی میں آپ صابن ڈالتے ہیں تو جھاگ نہیں بنتا بلکہ پھٹکڑیاں بن جاتی ہیں. جو پھٹکڑی ہے یہ بھی مؤنث ہے. اور کھاری کا لفظ بھی، یعنی فلاں شہر کا پانی کھاری ہے، کھارا نہیں کھاری، تو یہ کھار سے لفظ کھار سے کھاری. قصہ اور ناول یہ مذکر ہے. میں نے قصہ سنا، میں نے ناول پڑھا. کہانی اور داستان یہ مؤنث ہے. میں نے کہانی سنی، میں نے داستان پڑھی. اونٹ، اونٹ مذکر ہے. اور اس کے مقابلے میں نکیل جو جانور کو جو قابو کرنے کے لیے جو رسی اس کے ناک میں ڈالی جاتی ہے اسے نکیل کہا جاتا ہے. تو یہ نکیل کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے. یہ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی گئی تو یہ مؤنث ہے. محبوب کے القاب، عموماً محبوب کا تذکرہ اردو شاعری میں، اردو کلاسیکل شاعری میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن محبوب کے جتنے بھی القاب ہیں مذکر استعمال ہوتے ہیں، چاہے محبوب مؤنث ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے جو القاب استعمال ہوتے ہیں عموماً وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. لیکن اس کا مقابلہ میں دیکھیے بہار کا لفظ اب محبوب کے ہونے سے باہر ہے تو اس لیے یہ آپ کو یاد رہ جائے گا. بہار کا لفظ مؤنث ہے. خزاں کا لفظ مؤنث ہے. وفا، دعا، دغا، جفا، ہوا، صبا، دبا، عطا، ریا، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ مؤنث استعمال ہو گئے. راہ کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے. اور اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ حجاب، نقاب، راستہ. اب حجاب اور نقاب ظاہر ہے کہ یہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چونکہ خواتین کے نقاب اور حجاب استعمال کرتے ہیں تو یہ مؤنث ہوگا. یہ مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. حجاب بھی مذکر ہے، نقاب بھی مذکر ہے. یعنی اس لڑکی نے نقاب کیا، اس عورت نے حجاب کیا تو یہ مذکر. اور راستہ ظاہر ہے کہ راہ چلتے ہوئے عموماً حجاب اور نقاب کا استعمال ہوتا ہے تو راستہ بھی مذکر. حجاب، نقاب اور راستہ مذکر. اس کے مقابلے میں جو راہ ہے وہ مؤنث. راستہ مذکر، راہ مؤنث. عدل، انصاف یہ مذکر. میزان اور ترازو یہ مؤنث. ظاہر ہے کہ عدل میزان سے اس کا تعلق ہے تو عدل اور انصاف مذکر، میزان اور ترازو یہ مؤنث. چوکنا، چوکنا یعنی آپ کانشیس جس کو آپ کہتے ہیں کانشیس ہو گیا، کسی بات کے لیے تیار ہو گیا پہلے سے تو یہ چوکنا. اور چوکنا کے مقابلے میں توجہ، تو چوکنا جو ہے وہ مذکر اور توجہ جو ہے وہ مؤنث. میں نے فلاں بات پر توجہ دی. ذکر، نیام، شور یہ مذکر. ذکر اس کا ذکر ہوا. نیام میں نے اپنا نیام اٹھایا. نیام وہ خانچہ ہوتا ہے جس میں تلوار رکھی جاتی ہے تو نیام مذکر. اس کے مقابلے میں ذکر کے مقابلے میں ذکر مؤنث اور نیام کے مقابلے میں تلوار مؤنث. یعنی نیام مذکر، تلوار مؤنث. اور شور کا جو لفظ ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے کہ بچوں نے شور کیا. اس کے بعد دیکھیے تیش. تیش کہتے ہیں اس سے بھی آنا. تیش کا لفظ مذکر. اور جنگ یعنی تیش انسان اس سے میں آئے گا تو جنگ ہوگی تو تیش کا لفظ مذکر اور اس کے مقابلے میں جنگ جو ہے وہ مؤنث. لڑاکا مذکر، ناک مؤنث. میل، اب میل جو ہے یعنی گندگی جو جسم پہ لگ جاتی ہے، اگر کافی عرصہ نہ نہایا جائے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو جس کو میلا، تو میل جو ہے یہ لفظ مذکر ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر انسان بہت زیادہ عرصہ نہیں نہائے گا، بیماری کا شکار ہوگا. وبا، وبا وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، جیسے آج کل کووڈ ہے، کووڈ-19 آیا ہوا ہے تو یہ وبا ہے. تو وبا مؤنث، میل مذکر، وبا مؤنث. تارکول سڑک پر جو ہے وہ یہ کالے رنگ کا جو لیکوڈ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اس کو تارکول کہا جاتا ہے. تو تارکول جو ہے وہ مذکر، یہ سڑک پر تارکول ڈالا گیا. اور اس کے مقابلے میں سڑک مؤنث. جھاڑو مؤنث یعنی لڑکی نے جھاڑو دی تو یہ جھاڑو جو ہے وہ مؤنث. گیہوں، گندم یہ مذکر. اور اس کے مقابلے میں گرہ، گرہ کا لفظ ناٹ جس کو آپ کہتے ہیں تو ناٹ جس کو آپ کہتے ہیں یہ مؤنث. ہوش مذکر. اس کے مقابلے میں بھوک اور روٹی یہ دونوں الفاظ مؤنث.
یعنی اسے ہوش آ گیا یہ مذکر، روٹی میں نے روٹی کھائی مجھے بھوک لگی ہے مؤنث، پانی مذکر میں نے پانی پیا، پیاس مجھے پیاس لگی ہے یہ مؤنث، حلف قسم یعنی وزیر نے حلف کھایا، اس نے قسم کھائی یا قسم اٹھائی، یہ دونوں جو ہے وہ قسم جو ہے وہ مؤنث۔ توتی، یہ توتی بولنا یہ محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے طوطے سے ہٹ کر ایک علیحدہ سے چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے توتی، اسے بھی توتی کہا جاتا ہے، تو توتی بولنا ویسے یہ محاورہ ہے، تو کسی کا شہرہ ہونا، کسی کی شہرت ہونا، تو اگر یہ اس معنی میں آئے گا کسی کی شہرت، توتی بولنا محاورے کے معنی میں تو یہ مذکر ہوگا، لیکن جو توتی ہوتا ہے وہ طوطا کی مؤنث ہے تو یہ مؤنث آئے گا توتی۔ قلم، اگر لکھنے کے آلے کے لیے یہ میرے پاس قلم ہے تو یہ مذکر استعمال ہوگا، میں نے قلم خریدا، لیکن قلم جو پودے کو لگائی جاتی ہے ایک پودے کی دوسرے پودے کو تو اس کو مؤنث مانتے ہیں، ہم بولا وہ اس مؤنث ہے، تو قلم اگر لکھنے کا آلہ ہے تو مذکر، قلم اگر پودے کی ہے تو یہ مؤنث۔ مرض، درد اور مرہم یہ مذکر ہے، مرض پڑتا گیا جو دوا کی اسے درد ہو رہا ہے، زخم پر مرہم لگایا یہ مذکر، دوا حکیم نے دوا دی، اس نے اپنی بیماری کی دارو کی تو یہ دوا اور دارو یہ مؤنث ہے۔ جہنم، دوزخ اور فردوس یہ مذکر ہے، تو بدلہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا یہ مذکر ہے۔ یا رب اب تیرے فردوس پہ میرا حق ہے، یہ احمد بن قاسمی کا قصہ ہے، مذکر ہے۔ دوزخ بھی مذکر ہے، اس کے مقابلے میں جنت اور بہشت یہ مؤنث ہیں۔ کعبہ یہ مذکر ہے، اس کے مقابلے میں مسجد اور محراب، یعنی محراب ہو جائے گا جو سجدہ کے لیے جو امام پیش نماز پڑھاتا ہے اس کے لیے درمیان میں سینٹر میں مسجد کی جگہ بنی ہوتی ہے وہ محراب کہلاتی ہے، تو مسجد اور محراب یہ مسجد بھی مؤنث اور محراب بھی مؤنث۔ فوٹو یہ مذکر اور تصویر مؤنث، فوٹو انگریزی زبان کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہے، تو فوٹو آئے گا مذکر، تصویر آئے گی مؤنث۔ آب، الف مد آ بے موقوف، یہ آب جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک پانی کے معنی میں ایک چمک کے معنی میں، اگر پانی کے معنی میں استعمال ہوگا تو مذکر ہوگا، چمک کے معنی میں استعمال ہوگا تو مؤنث ہوگا۔ خلعت یہ قیمتی پوشاک، بادشاہوں کا لباس یہ مذکر، اور اس کے مقابلے میں جو پوشاک ہے وہ مؤنث استعمال ہوگی، پوشاک کا جو اسم ہے وہ مؤنث ہے۔ قبض یہ بیماری ہے، مرض ہے ایک، یہ مذکر ہوگا، اس کے مقابلے میں سونف، ڈکار، زعفران یہ الفاظ جو ہیں یہ اسماء جو ہیں یہ مؤنث ہیں۔ عزیز طلبہ، میں نے کوشش کی کہ آپ کو بڑے آسان طریقے سے سہل انداز میں یہ مذکر مؤنث سمجھائے جائیں۔ یہ اہم ترین جو ہے مذکر مؤنث کے جوڑے جو میں نے لکھے یہ غیر حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث ہے، یہ بہت عام ہے آپ کے نصاب اور پیپر کے حوالے سے، لیکن آپ کے پاس جو کی بک ہے اس میں مذکر اور مؤنث الفاظ کی ایک ترتیب دی گئی ہے، وہ آپ نے سارے الفاظ دیکھنے ہیں، صرف انہی پر آپ نے اکتفا نہیں کرنا ہے، آپ نے وہ تمام جو ہے وہ الفاظ دیکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تذکیر و تانیث آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔